نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ کی بندگی دو چیزوں کا نام ہے: نیک عمل کرتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نیک اعمال کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی خاص کوشش نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نیک اعمال اہم ہیں تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ نمازیں پڑھو اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے، یا تم روزے رکھو اور اس کثرت سے روزے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح سوکھ جاؤ، تب بھی تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہوگا۔ جب تک بندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا اس وقت تک وہ متقی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمارے گناہ دیواروں کی طرح حائل بنے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ رکاوٹیں ختم نہیں کریں گے، یہ حائل راستے سے نہیں ہٹائیں گے، اس وقت تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جائزہ لیتے رہیں کہ میری زبان، میری آنکھ، میرے ہاتھ پاؤں، میرے کان، میرے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، پھر کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں جس نے ہمیں اپنے اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہوں سے بچنے میں دو چیزیں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہو، بندہ اپنے پیارے اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کر سکے، کیونکہ محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی تابعداری کی جائے، محبوب کی اطاعت کی جائے۔ اگر محبوب کی اطاعت سے ہٹ کے بندہ دعوی محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ ہر محب اپنے محبوب کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مکان دیکھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا،
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اہتمام ناپسند کرتے تھے، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ عالیشان بالا خانہ اور یہ مکان کس کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، تشریف لائے۔ اگلے دن وہی صحابی ملنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی، وہ خوشطبی، وہ خندہ پیشانی نظر نہیں آ رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ عام طور پہ نظر آیا کرتی تھی۔ صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ ساتھ والوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو صرف آپ کے مکان کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو کسی نے آپ کا نام بتایا، شاید اسی مکان کی وجہ سے طبیعت پہ گرانی ہے۔ صحابی نے اور بات نہیں کی، سیدھے واپس چلے گئے اپنے گھر، اور اس وقت کے جو آلات ہوتے تھے، کئی اور بیلچا اور کودال اٹھا کے پہلے اپنے مکان کو زمین کے ساتھ ہموار کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جس مکان کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر گرانی آئی تھی اس کو میں زمین کے ساتھ برابر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اطاعت، محبت بندے کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، تو ہر محب اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ لہذا گناہوں سے بچنے میں جو معاون چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں رچ بس جائے تو پھر گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے جا بجا دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ ہمارے سامنے مغرب کی مثالیں پیش کرتے ہیں، یورپ امریکہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ وہاں چوریاں نہیں ہوتی، وہاں فلاں کام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کو آخرت کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ وہاں چوریاں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں ڈکیتی کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو کیمرے کا ڈر ہوتا ہے، جا بجا کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور یہی کیمرے ہی ان کو گناہوں سے اور غلطیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندے کے دل میں یہ خوف جاگزیں ہو جائے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب کو زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصینا۔ اللہ ہمیں وہ خوف عطا کر، اللہ ہمیں اپنی وہ خشیت عطا کر کہ جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچ سکیں، وہ خوف اور خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل بن جائے۔ خوف خدا گناہوں سے بچنے میں معاون ہے، اور یہ خوف خدا جہاں اللہ کے مقربین میں پایا جاتا ہے، حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنی خشیت میں سے وافر حصہ دیا ہوتا تھا، وہاں فرشتے جو معصوم مخلوق ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے بھی خوف خدا رکھتے ہیں، بلکہ ذی روح اور جاندار چیزیں تو اللہ سے ڈرتی ہی ہیں، بے جان اشیاء بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا، کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ رب العزت کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاملہ منکشف کر دیا۔ پتھر رو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پاس گئے۔ پتھر تو کیوں روتا ہے؟ نہ تو شریعت کا مکلف ہے، نہ تجھ سے قیامت کے دن سوال و جواب کیا جائے گا، تجھے کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو ایندھن کے طور پہ ڈالا جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ایندھن کے طور پہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ پتھر آپ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کو امن عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتھر کو بتا دو کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو بتایا، پتھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دوبارہ اس پتھر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ منکشف کر دیا، پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تجھے اللہ نے عذاب سے مأمون کر دیا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ جس رونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرمائی ہے، بھلا اس رونے کو میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ رونے کی برکت ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے مأمون کر دیا ہے، تو اس رونے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضرعوا وابکوا فإن السماوات والأرض والجبال یبکون من خشیت اللہ، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، تم رویا کرو، کیونکہ آسمان، زمین اور پہاڑ اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں۔ اگر پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں، یہ وسیع و عریض زمین اللہ سے ڈرتی ہے، تو 5 فٹ کے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس عظیم پروردگار کے عذاب سے اپنے آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ ہم کب تک اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عبدی خلقتک وتعبد غیری، میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو غیر کی عبادت کرتا پھرتا ہے۔ ورزقتک وتشکر غیری، میں تجھے رزق دیتا ہوں، تو غیر کے شکریہ ادا کرتا پھرتا ہے۔ ولا بد لک من المرور الیہ، تو نے ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ ووقوفک بین یدی، میرے سامنے ضرور بھی ضرور کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ تیرے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ نے ہم سے سوال جواب کرنا ہے،
تو اس دن کی تیاری کے لیے ابھی سے ہم اللہ کی فرمان برداری شروع کریں۔ پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں، فرشتے خوف خدا رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں پہ عرش کے نیچے دیکھا کچھ فرشتے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کا گوشت پھڑک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا ہوا؟ یہ فرشتے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کوئی گناہ کیا ہے کہ یہ رو رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، اللہ کے نبی، یہ فرشتے جس دن سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے آج تک اسی سجدی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگ رہا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، گناہ کے بعد رونے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مقربین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے بندے کے نیک اعمال کو کیوں رد کر دیا، نیک کو تو نے جہنم میں کیوں ڈال دیا۔ اللہ کو حق حاصل ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے فرشتے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی افق پر بادل نمودار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے، کبھی گھر میں کے اندر تشریف لاتے تھے، کبھی گھر سے باہر چلے جاتے تھے، پھر گھر کے اندر آتے تھے، پھر باہر چلے جاتے تھے۔ میں عرض کرتی تھی کہ اللہ کے نبی، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، آبادی اور شادابی میں اضافہ ہوگا، اور آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے کیا چیز امن دے گی، مجھے کون سی چیز امن دے گی اگر اللہ نے اسی بادل میں مجھ پہ عذاب نازل کر دیا؟ کیونکہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی، جب وہ وادی میں رہتے تھے، پہاڑ کی اوپر سے جب بادل نمودار ہو گئے، وہ قوم خوشی منانے لگی، بادل آئیں گے، بارش برسی، بادل آ رہے ہیں، بارش برسے گی، لیکن اسی بادل سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ میں جب بادل دیکھتا ہوں تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے امن دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، ہماری کیا اوقات ہیں۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، مجھ پر لوگوں میں مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں، اور میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ ابو بکر کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن جب کہیں تشریف لے جاتے تھے باغ میں، کوئی پرندہ چہکتا ہوا اڑتا ہوا نظر آتا تھا، فرمایا کرتے تھے، پرندے تو بھی خوش نہیں ہے، درختوں کے سائے میں چہچہاتا رہتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، قیامت کے دن تجھ سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ کاش کہ ابو بکر ایک پرندہ ہوتا، مر جاتا اور ختم ہو جاتا۔ پھر فرمایا کرتے تھے، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس کو ہوا اٹھاتی اور دور دراز کی گھاٹی میں پھینک دیتی، نام و نشان ہی مٹ جاتا۔
सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, काश में घास का तिनका होता, काश में मोमिन के बदन का बाल होता। वजह ये नहीं थी कि वो लोग गुनाह करते थे, वजह ये थी कि उन लोगों को अल्लाह की बेनियाजी का एहसास था कि जब अल्लाह बेनियाजी का मुजाहरा करता है तो न बंदे की नेकी तकवा काम आती है, ये न बंदे के आमाल काम आते हैं। अल्लाह ताला अपनी बेनियाजी का मुजाहरा करके दिखाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मैदान में फरमाया था कि आज मेरा अल्लाह मेरे सारे सहाबा पर फ़ख्र कर रहा है, व बे उमर ख़ासतन, उमर पर ख़ास तौर पे फ़ख्र कर रहा है। अल्लाह ताला फ़ख्र करते थे हज़रत उमर को देख कर। जब हज़रत उमर मुसलमान हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे, सारे सहाबा किराम खुश थे कि उमर मुसलमान हो चुके हैं। इस दौरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया, जिब्राईल, उमर के इस्लाम लाने पे आपको भी खुशी हुई है? जिब्राईल ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, उमर के इस्लाम लाने पे आसमान के सारे फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। उमर को अल्लाह ने ऐसा मकाम और मर्तबा दिया था, लेकिन क्या खौफ खुदा था दिल में जब वो खलीफतुल मोमिनीन थे, 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे हुकूमत कर रहे थे। दौर खिलाफत में उनके घर में पड़ोस से एक खातून आई। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने खातून को बैठाने के लिए चटाई बिछाई। खातून नहीं बैठ रही थी क्योंकि चटाई गीली थी, उसको ख़तरा था शायद गीली है, नापाक है, नहीं बैठ रही थी। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने फरमाया, बहन बैठ जा, बैठ जा, ये किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, ये अमीरुल मोमिनीन के रात के आंसू हैं। अमीरुल मोमिनीन रात को इतने आंसू बहाया करते थे, लोग ये समझते थे शायद चटाई पर किसी बच्चे ने पेशाब किया है। उनकी वफ़ात का वक़्त था, शहादत की मौत थी। शहादत भी आम नहीं, मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पे खड़े फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, उन पर खंजर का वार किया गया, उन ज़ख्मी हो गए और उन्हीं ज़ख्मों की वजह से फिर शहीद हो गए। लेकिन जब वफ़ात का वक़्त करीब था, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने मुझे कहा, मुझे चारपाई से नीचे उतार दो। मैंने हुक्म की तामील कर ली, अपने वालिद को चारपाई से नीचे उतारा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सर ज़मीन पे रखा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं उनका सर गोद में पकड़ लूँ। मैंने उनका सर उठाया, अपनी गोद में रखा। हज़रत उमर ने अपना सर नीचे कर दिया, दोबारा ज़मीन पे रखा। फिर मैंने उनका सर उठाया, गोद में रखा। फिर गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा और सर ज़मीन पे रखा। फिर मैं कुछ जुर्रत न कर सका। फिर वो ज़मीन के ऊपर लोट पोट होने लगे और अपने आप को फरमा रहे थे, वैलुल लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बुक। उमर, तेरे लिए हलाकत है अगर तेरे रब ने तेरी मग़फ़िरत नहीं की। अगर तेरे रब ने तेरी मग़फ़िरत नहीं की, तेरे लिए हलाकत है। हज़रत उमर, मेरे भाइयों, कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये कोई डाइजेस्ट और नावलों की बातें नहीं हैं, ये हमारे अकाबिर असलाफ के हालाती ज़िंदगी हैं। और वाकई वो लोग ऐसे थे, उसकी वजह क्या थी मैंने पहले भी इशारा कर दिया, चूँकि वो अल्लाह के साथ कुर्ब के बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज थे। और जो बंदा जितना अल्लाह के करीब होता जाता है, उतना ही अल्लाह की खशियत में इजाफा होता जाता है, क्योंकि उन पर अल्लाह की अज़मत खुलती है कि अल्लाह बेनियाज है। वो चाहे तो बुरों को जन्नत दे दे, चाहे तो नेकों को जहन्नम में फेंक दे, उसको हक हासिल है, उससे कोई पूछ नहीं सकता। तो नेक आमाल के बाद फिर अल्लाह के सामने रोते रहना, ये असल में बंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, बैठे रो रहे थे। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के खौफ से रोना आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा, क्या कभी कोई गुनाह हो चुका है, कोई गलती हो चुकी है? तो सामने गंदम का दाना पड़ा था। फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद
اسلام لانے کے بعد کبھی اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی خوف خدا ہے جو بندے کو پھر اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ یہ میرے صحابی ہیں جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے جواب دیا، انا نزن اعمال بنی آدم کلھا الا البکا۔ اللہ کے نبی، قیامت کے دن لوگوں کے سارے اعمال میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے، صرف اللہ کے خوف سے بہائے جانے والے آنسو نہیں تولے جائیں گے۔ فإن اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ ایک آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آنسو کا اللہ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا جو بہت گناہ گار، بہت برا تھا۔ وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا میں آپ کے لیے کیسے باپ ثابت ہو گیا؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ثابت ہو گئے، آپ نے ہمارے لیے بہت محنتیں کی، بہت آپ نے ہم پر احسانات کیے ہیں اور ہمارے لیے بہت کچھ جمع کیا ہے۔ تب والد نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کی دنیا تو بنا دی ہے لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹا ہوں۔ میں نے مر جانا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا مجھے وہ عذاب دے گا کہ وہ عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دے گا۔ میرے بیٹو میری وصیت سن لو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرو بلکہ میرے جسم کو جلا دو، اچھی طرح راکھ بن جائے، اس راکھ کو اچھی طرح پیس کے نرم کر دو، پھر آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دو تاکہ سمندر کی لہروں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، آدھی راکھ تیز ہوا کے سامنے صحراؤں میں اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ صحرا کے ذرے ذرے میں یہ ریت مل جائے تاکہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے۔ جب وہ بندہ فوت ہو گیا بیٹوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور راکھ بہا دی سمندروں میں، راکھ کو اڑا دیا ہواؤں کے سامنے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پانی کو حکم دیا راکھ اکٹھی کر دو، راکھ اکٹھی ہو گئی، ہوا کو حکم دیا راکھ اکٹھی کر دو، راکھ اکٹھی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم کھڑا ہو جا، انسان کو حکم دیا کھڑا ہو جا، اسی راکھ سے بندہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ فرمایا میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دو، مجھے دفنانا نہیں ہے؟ اس بندے نے کہا من خشیتک یا رب، اے رب تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی تھی تاکہ مجھے آپ عذاب نہ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تیرے دل میں میرا خوف موجود تھا؟ جی ہاں خوف موجود تھا، اچھا پھر میں تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اسی خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یہ معاملہ بندے کے ہر وقت مد نظر رہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت حساب دینا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ مکران ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا احمد شاہ۔ احمد شاہ نیک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ
اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ بادشاہ تو شکار میں مصروف تھا، اس کے پولیس والے اور فوجی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو جنگل میں ایک بہت موٹی تازی گائے نظر آئی، تو ان کی دلوں میں خیال آیا کہ ہم اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے کباب بنا کے کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا، کباب بنایا، گائے کو پکایا اور کھا لیا۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی، معمر اور بوڑھی عورت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ احمد شاہ کے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی، تو وہ بوڑھی عورت سپاہیوں کے پاس آ گئی کہ میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے اپنے گھر کا گزر بسر اسی گائے کی دودھ سے کرنا ہوتا تھا، تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اب کم از کم مجھے پیسے تو دے دو کہ میں اگلی گائے خرید لوں۔ لیکن سپاہیوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ بوڑھی عورت بیچاری پریشان تھی، کوشش کر لی کہ میں احمد شاہ سے ملاقات کروں، لیکن احمد شاہ سے ان لوگوں نے ملنے بھی نہیں دیا۔ راستے میں تو یہی لوگ کھڑے تھے، نہیں جانے دے رہے تھے۔ پریشانی کے عالم میں اپنے گاؤں چلی گئی۔ گاؤں جنگل کے قریب تھا، تو وہاں کسی نے کہا کہ احمد شاہ نے واپس تو جانا ہوگا، جب واپس جاتا ہے تو ایک نہر پر پل بنا ہوا ہے، ضرور اس نے پل سے گزرنا ہوگا، اسی پل پہ کھڑے ہو کے احمد شاہ سے بات کر لو، احمد شاہ آپ کو گائے کی قیمت ادا کر دے گا۔ بوڑھی عورت پل پہ پہنچ گئی۔ جب احمد شاہ کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی، بوڑھی عورت آگے بڑھی، بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہنے لگی، احمد شاہ، میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے، مرضی تیری ہے، اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے، حساب دینا ہوگا۔ احمد شاہ تڑپ اٹھا، ڈر گیا، فوراً نیچے اترا، بوڑھی اماں کے سامنے منت سماجت کر لی، بوڑھی اماں جو بھی شکایت ہے آپ پیش کر دیں، میں اسی پل پہ حساب بے باک کرتا ہوں، میں اس پل پہ حساب نہیں دے سکتا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے، مجھے اس کا عوض چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ احمد شاہ نے فوراً حکم دے دیا کہ اس بوڑھی عورت کو 70 گائیوں کے برابر قیمت ادا کی جائے، کیونکہ اس پل پہ حساب دینا آسان ہے، اس پل پہ حساب دینا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس دن اپنے اللہ کو حساب دینا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں۔ دنیا میں کئی مرتبہ ہمیں بڑوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، قاری صاحب سے ڈرتے ہیں، قاری صاحب غصے کے عالم میں بلائے اور کھڑا کر دے، بیچاروں کا برا حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا سخت گیر مالک ہوتا ہے اور وہ ملازم ہوتا ہے، مالک غصے کی حالت میں ملازم کو بلا لے، ملازم بیچاری کی جان پہ بنی ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی بندے کو جج کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اور جج غصے والی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت بندہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس عظیم پروردگار کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے اعمال کو درست رکھیں، اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ ہاں، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی عذاب سے امن عطا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو ڈبل جنتیں ملتی ہیں، 2 جنتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وقت کے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے، کئی مرتبہ ان کے درس حدیث میں شرکاء کی تعداد اتنی بڑھ جاتی تھی کہ 40,000 تک بندے پہنچ جاتے تھے۔ 1000 یا 1200 بندے تو صرف اسی کام کے لیے مأمور تھے کہ عبداللہ بن عمر ایک حدیث سناتے تھے۔ وہ 1000 بندے اس حدیث کو آگے اونچی آواز سے مجمع میں پہنچایا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اپنے رخسار زمین پہ مل رہے تھے، سفید بال تھے اور اللہ سے عرض کر رہے تھے، اللہ عبداللہ بن مبارک کے حال پہ رحم فرما،
اگر عبداللہ کے حال پہ رحم نہیں کرنا تو عبداللہ بن مبارک کے سفید بالوں پہ رحم فرما۔ یہ سمجھدار اور دانا لوگ تھے جن کو اللہ کی بے نیازی کا پتہ تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں خوف عطا کر دے، اپنی خشیت عطا کر دے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا مانگا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ سے مانگا کریں، دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کریں، کیونکہ نیک لوگوں کے دلوں میں جس طرح خشیت خداوندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، ہم اگر اپنے دلوں کو ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیفیات خود بخود دوسرے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔